118ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ایک تیندوا بلی اور کوے کے رہنے کی جگہ پر آیا اور کوے نے اڑ کر اپنی جان بچائی اور بلی نے اسے مدد کے لیے پکارا، تو وہ ان چرواہوں کے پاس گیا جن کے پاس کتے تھے اور انہیں ہیلے اور چالاکی سے اپنے پیچھے لگا لیا، اور کتے اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ تو اب ایک چرواہے نے دیکھا کہ ایک کوا کبھی زمین کے اوپر اڑتا ہے اور پھر گرنے لگتا ہے، تو وہ حیران ہو کر اس کے پیچھے دوڑا۔ کوا صرف اتنی اونچائی پر اڑ رہا تھا کہ وہ کتوں سے بچا رہے اور کتے اسے شکار کرنے کے لالچ میں لگے رہے۔ جب وہ قریب آ جاتے تو کوا ذرا اونچا اڑنے لگتا کہ کتے اس کا پیچھا نہ چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ اس درخت کے پاس پہنچ گئے جہاں تیندوا تھا۔ جب کتوں نے تیندوے کو دیکھا تو انہوں نے کوے کو چھوڑ کر تیندوے پر حملہ کر دیا اور وہ وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگا۔ تیندوے کا گمان تھا کہ وہ اس بلی کو شکار کر کے کھا لے گا، لیکن بلی اپنے دوست کوے کی تدبیر سے بچ گئی۔ اے بادشاہ، یہ کہانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سچے دوستوں کی دوستی بربادی اور مصیبت میں پھنسنے سے بچاتی ہے۔ پھر شہرزاد نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ایک کہانی اور ہے کہ ایک لومڑی جنگل میں پہاڑ پر غار میں رہتی تھی اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک کوا بھی رہتا تھا۔ لومڑی نے اپنے جی میں کہا کہ چلو اس کوے سے چل کر دوستی کریں اور تنہائی میں اسے اپنا رفیق بنائیں اور روزی کی طلب میں اس سے مدد لیں، کیونکہ اس بات میں اسے مجھ سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ یہ کہہ کر لومڑی کوے کی طرف روانہ ہو گئی، اور جب وہ اس کے اتنے پاس پہنچ گئی کہ وہ اس کی آواز سن سکے تو اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہنے لگی کہ اے میرے دوست، تو میرا پڑوسی ہے، اس لیے تیرا مجھ پر حق ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ ہم بہت زمانے سے پڑوسی ہیں۔ علاوہ اس کے میرے دل میں تیری محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ پیار سے گفتگو کروں اور تیرے ساتھ بھائی چارے سے رہوں۔ اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ کوے نے لومڑی سے کہا کہ سب سے اچھی بات وہی ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو۔ ممکن ہے کہ تو اپنی زبان سے وہ بات کہتی ہو جو تیرے دل میں نہ ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی چارے کا اظہار محض زبانی ہو اور تیرے دل میں میری طرف سے عداوت ہو، کیونکہ تو درندہ ہے اور میں درندے کی غذا۔ اسی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رفاقت کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ آخر ایسی چیز کی ضرورت تجھے کیا پڑی جسے تو حاصل نہیں کر سکتی، اور ایسا ارادہ کیوں کیا جو پورا نہیں ہو سکتا؟ چونکہ تو درندے کی قسم ہے اور میں پرندے کی، ایسا بھائی چارہ ادھورا رہتا ہے اور اس کی چول کبھی نہیں بیٹھتی۔ لومڑی نے کہا کہ جو شخص بڑی بڑی چیزوں کی جگہ جانتا ہے وہ وہی منتخب کرتا ہے جو بہترین ہوتی ہے، اور اس سے اس کے دوستوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میں اس وجہ سے تیرے قرب اور تیری رفاقت کی خواہش مند ہوں، تاکہ ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مدد ملے اور محبت کا انجام کامیابی ہو۔ مجھے اچھی دوستی کے متعلق چند کہانیاں یاد ہیں، اگر تو چاہے
تو بیان کروں۔ کوے نے کہا کہ میری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ تو تفصیل کے ساتھ بیان کر اور وہ کہانیاں مجھے سنا تاکہ میں سنوں اور پرکھوں اور سمجھوں کہ تیرا مقصد کیا ہے۔ لومڑی نے کہا کہ اے میرے دوست، لوگ ایک پسو اور ایک چوہے کی کہانی کہتے ہیں جس سے تجھے یقین آ جائے گا کہ صرف ہم دونوں ہی نہیں، اس دنیا میں اور بھی ایسے پرندے اور جانور ہیں جو ایک جنس سے نہ ہونے کے باوجود اچھے دوست اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ کوے نے کہا کہ وہ کس طرح؟ لومڑی نے جواب دیا کہ ایک بڑے اور امیر سوداگر کے گھر میں ایک چوہا رہتا تھا۔ ایک رات اس سوداگر کے بچھونے میں ایک پسو گھس گیا اور دیکھا کہ اس سوداگر کا نرم نرم بدن ہے۔ پسو پیاسا تو تھا ہی، اس نے خوب اس کا خون چوسا۔ جب سوداگر کو درد محسوس ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھا اور اپنی لونڈیوں اور غلاموں کو آواز دی۔ وہ لوگ فوراً آ پہنچے اور آستینے چڑھا کر پسو کی تلاش میں لگ گئے۔ جب پسو کو معلوم ہوا کہ وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک چوہے کے بل میں گھس گیا۔ جب چوہے کی نظر اس پر پڑی تو اس نے کہا کہ آخر تم میرے بل میں کیوں آیا ہے؟ نہ تو میرا بھائی بند ہے اور نہ ہی ہم جنس، اور نہ تجھے اس بات کا اطمینان ہو سکتا ہے کہ میں تجھ پر سختی نہ کروں یا تجھ سے نہ جھگڑوں یا تجھے نقصان نہ پہنچاؤں۔ پسو نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں قتل ہونے کے ڈر سے جان بچا کر تیرے گھر میں آیا ہوں۔ میں محض پناہ کا خواستگار ہوں، نہ تو میں تیرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ مجھ سے تجھے کوئی ایسی تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے تجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ میں تیرے احسان کے بدلے ہر طرح کی نیکی کروں گا اور تجھے عنقریب میری باتوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور تو میری تعریف کرے گا۔ جب چوہے نے پسو کی باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے جو تو کہتا ہے تو پھر اس شرط پر تو یہاں اطمینان سے رہ سکتا ہے۔ یہاں تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اور خوشی ہی خوشی ہے، کیونکہ میں تیرا دوست بن کر رہوں گا۔ اور تو اس پر افسوس مت کر کہ سوداگر کا کچھ خون تجھ سے بچ گیا اور تیری روزی اس سے ختم ہو گئی، بلکہ جو رزق تجھے یہاں میسر ہو اس پر راضی رہ، کیونکہ اس میں تیری سلامتی ہے۔ چوہے کی یہ باتیں سن کر پسو نے کہا کہ اے بھائی، میں نے تیری باتیں سنی، اب میں تیرا فرما بردار بن کر رہوں گا اور ہرگز تیری مخالفت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس نیک نیت کے ساتھ میری موت آ جائے۔ چوہے نے کہا کہ سچی محبت کے لیے نیت کی اچھائی کافی ہے۔ اب دونوں میں دوستی اور بھائی چارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پسو سوداگر کے بچھونے میں رات کو چھپ کر بیٹھتا اور ضرورت سے زیادہ اس کا خون نہ چوستا اور دن کے وقت چوہے کے ساتھ اس کے بل میں رہتا۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ سوداگر بہت سے دینار لے کر گھر آیا اور انہیں الٹنے پلٹنے لگا۔ جب چوہے نے دیناروں کی آواز سنی تو بل میں سے اپنا سر نکال کر انہیں دیکھنے لگا، یہاں تک کہ سوداگر انہیں تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اب چوہے نے پسو سے کہا کہ دیکھ، یہ وقت بہت اچھا ہے اور بڑے فائدے کی امید ہے، کوئی تدبیر نکال کہ یہ دینار ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ پسو نے کہا کہ اگر کسی میں اپنا مقصد پورا کرنے کی طاقت نہ ہو
تو وہ اس سے الگ تھلگ رہے، کیونکہ اگر وہ کمزور ہے تو اسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا جس سے وہ ڈرتا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہ ہوگی، خواہ اس کی تدبیریں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ اس کی مثال اس چڑیا کی سی ہے جو دانا چگتے چگتے جال میں پھنس جاتی ہے اور چڑی مار اسے پکڑ لیتا ہے۔ تجھ میں نہ تو دینار اٹھانے کی طاقت ہے اور نہ انہیں گھر سے باہر لے جانے کی، اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے، بلکہ میں تو ایک دینار بھی نہیں لے سکتا، لہذا دیناروں کا قصہ جانے دے۔ چوہے نے کہا کہ میرے اس بل کے 70 منہ ہیں اور میں جب چاہوں ان سے نکل سکتا ہوں، اور قیمتی چیزوں کے لیے میں نے ایک محفوظ جگہ بنا چھوڑی ہے۔ اگر تو کسی تدبیر سے اسے گھر کے باہر کر دے تو میری کامیابی یقینی ہے، بشرطے کہ تقدیر یاوری کرے۔ پسو نے جواب دیا کہ میں سوداگر کو گھر سے باہر نکالنے کا انتظام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر پسو نے سوداگر کے بچھونے میں گھس کر اسے اتنے زور سے کاٹا کہ پہلے کبھی اس طرح نہ کاٹا ہوگا، اور پھر ایسی جگہ جا کر چھپ گیا کہ سوداگر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ سوداگر اٹھ کر اسے ڈھونڈنے لگا مگر وہ نہ ملا۔ اس کے بعد سوداگر دوسری کروٹ لیٹ گیا اور پسو نے آ کر اسے پہلے سے بھی زیادہ زور سے کاٹا۔ سوداگر مارے تکلیف کے بچھونے سے اٹھا اور دروازے پر جا کر ایک چوکی کے اوپر سو گیا، اور صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اسی اثنا میں چوہا دیناروں کے پیچھے پڑ گیا اور ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر گھر والوں پر تہمت لگانے لگا اور اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ اس کے بعد لومڑی نے کوے سے کہا کہ اے سمجھدار اور عقل مند اور باخبر کوے، میں نے یہ کہانی اس لیے بیان کی ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ بھی تجھے ملے گا، جس طرح سے کہ چوہے کو اس احسان کا بدلہ ملا جو اس نے پسو کے ساتھ کیا تھا۔ دیکھ اس نے اسے کیسا بدلہ دیا اور اس کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ کوے نے کہا کہ موسن کے لیے احسان کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی پر ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا ضروری نہیں جو گھر بار چھوڑنے کا خواہش مند ہو۔ اگر تیرے دشمن ہونے کے باوجود بھی میں تجھ پر احسان کروں تو میں خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماروں گا، اور اے لومڑی تو مکار اور فریبی مشہور ہے، اور جس کی فطرت میں مکر و فریب ہو اس کے عہد و پیمان پر اعتماد نہیں، اور جس کے عہد و پیمان پر اعتماد نہ ہو اس کو امان نہیں دینی چاہیے۔ اور مجھے ابھی حال ہی میں یہ خبر ملی ہے کہ تیری جنس میں سے ایک نے اپنے ساتھی بھیڑیے کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ کھاتا پیتا اور اس کے غار میں رہتا تھا، دغا کیا، اور دغا بازی اور ہیلے سے اسے مار ڈالا، اور اس کی ہم جنس اور ایک مدت تک اس کے ساتھ رہنے کے باوجود تمہاری ہم جنس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا اور اس کو نہ چھوڑا، پھر میں تیرے اوپر کیوں کر بھروسہ کر سکتا ہوں جبکہ تمہاری ہم جنس نے اپنے ہم جنس اور رفیق کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، تو غیر جنس کے ساتھ جو تیرا دشمن بھی ہے کیا برتاؤ کرے گی؟ تیری اور میری مثال شکرے اور شکاری چڑیوں کی سی ہے۔ لومڑی نے کہا کہ وہ کیا کہانی ہے؟ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔